تہدی الی صراط مستقیم، اور بے شک آپ ہی ہیں جو صراط مستقیم کا رستہ دکھاتے ہیں، کہ بھئی یہ ہے۔ یہاں سے آپ کو ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا ایز این عیب نہیں تھا، بلکہ یہ دلالت کرتا ہے اس چیز کے اوپر کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود ایک بہترین شاہکار لوگوں کے سامنے رکھ پائے تھے۔ تو یہ ایک دلیل ہے کہ کیوں دیا، ورنہ لوگ اور طریقے سے چیزوں کو لیتے کہ یہ تو خود شاعر ہے، خود بنا لیا ہے، مگر لوگوں کو یہ پتا چلا کہ اس نے تو آج سے پہلے کوئی کلام کہا ہی نہیں ہوا تھا۔ ایک سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا ہے کہ اگر وہ امی تھے اور پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے تو پھر یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ لوگ جو بھی لکھ لیتے ہوں ان کو کیا پتا چلتا، ٹھیک ہے؟ ایسی صورت میں آپ کو یہ جاننا ہے کہ قرآن کی کتابت ہوتی کیسے تھی۔ صحیح الاسناد احادیث کے اندر آپ کو یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ زید بن ثابت انصاری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بھی کوئی آیت آتی تھی تو اللہ کے رسول ہمیں بلاتے کاتبین وحی کو، اور جب وہ ہم پر پڑھتے ہم اس کو لکھ لیتے، اور لکھنے کے بعد اللہ کے رسول املا کروایا کرتے تھے۔ املا کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے جو لکھ، ہاں یعنی ریسیٹیشن کہہ لیں، اس کی ریویو کہہ لیں، تو اللہ کے رسول کہتے تھے اس کو ریسائٹ کرو، پڑھو۔ تو جب وہ پڑھتے تھے اس ساری چیز کو تو اللہ کے رسول کہتے تھے ہاں تم نے ٹھیک لکھا ہے۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے، وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے کچھ اور ہوں اور سناتے کچھ اور ہوں، تو دھوکہ دینا آسان ہوتا ہوگا۔ مگر آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ایک دو آیتیں نازل نہیں ہوتی تھیں، پورے چیپٹرز آتے تھے، سینکڑوں آیات کے، 70 آیات کی، 80 آیات کے۔ کیا سارے یاد کر لیتے تھے؟ چلو ایک غلطی کرتا ہوگا، ایک دھوکے باز ہوگا، کیا سارے دھوکے باز ہوتے تھے؟ اچھا چلو ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ لکھتے کچھ تھے اور بولتے کچھ تھے، مگر کیا نماز کے اندر تلاوت نہیں ہوتی تھی؟ کیا لوگ حفظ نہیں کرتے تھے؟ لوگوں کو قرآن زبانی یاد نہیں تھا؟ تو کیسے ممکن ہے کہ قرآن دو طریقے سے جمع کیا گیا؟ لوگ میمورائز بھی کرتے تھے اور لکھتے بھی تھے۔ مان لو لکھنے والوں نے غلطی کی تو جنہوں نے میمورائز کیا تھا وہ بتا دیتے ہوئے یہ تو غلط لکھ رہے ہو۔ اور کیا یہ جاننا ہوگا کہ کیا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے ہی امی تھے؟ نہیں، پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے۔ حضرت عمر فاروق جانتے تھے، ابوبکر صدیق جانتے تھے، عثمان غنی جانتے تھے، وہ لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے وہاں پر۔ تو ایسے لوگ جب وہاں پر موجود تھے تو غلطی کا امکان ختم ہوتا جاتا ہے۔ ٹاپ پہ اوپر ہے میمورائز کرنا، میمورائز کرنا۔ میں قرآن کی حفاظت کی آپ کو ایک دلیل بڑی سٹرونگ دیتا ہوں نمیش بھائی، غور کرنا ہے۔ آج ہم یہ مسلمانوں میں، اسلام میں یہ چیلنج ہے کہ ہم واحد وہ دھرم، ریلیجن، دین جو بھی کہہ لو، جتنے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے اوریجنل ٹیکسٹ کو زبانی یاد کرتے ہیں۔ بچے آج تک قرآن کو زبانی یاد کرتے ہیں۔ نہ ویدوں کو کوئی حافظ ہے کوئی، ٹھیک ہے، نہ کوئی بائبل کا حافظ ہے، نہ کوئی کسی دوسری کتاب کا۔ قرآن کے آج بھی 8 9 10 12 سال کے بچے پورے قرآن کو میمورائز، جس کو حافظ بولتے ہیں، قاری بولتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک امیجن کرنا ہے نمیش بھائی، دل کو صاف کر کے 1 منٹ کے لیے امیجن کرنا ہے، آج کا بچہ کیسے قرآن میمورائز کرتا ہے؟ قاری کے پاس، مولوی کے پاس بیٹھ کے، مدرسہ میں یا مسجد میں جا کر۔ اب اس چین کو پیچھے لے کے جاؤ ذرا، 1 منٹ کے لیے امیجن کرو، جو بچے آج حفظ کر رہے ہیں وہ جس قاری سے کر رہے ہیں، کبھی وہ اسٹوڈنٹ تھا، اس نے کسی ٹیچر سے پڑھا تھا، اس نے پورا قرآن ایک ٹیچر سے حفظ کیا، اسی ٹیچر نے، وہ کبھی اسٹوڈنٹ تھا، اس نے کبھی کسی سے حفظ کیا۔ پھر پیچھے جاؤ، جاتے جاؤ جاتے جاؤ، ٹیچرز کی نہ ختم ہونے والی چین ہے، اور اینڈ تک اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو حفاظ ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میں آپ کی وجہ سے نہیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ حفاظت اس قدر مضبوط، آج کا حفاظ کرام کا موجود ہونا، یعنی آج قرآن جنہوں نے میمورائز کیا ہے ان کا آج ایگزسٹ کرنا، اس بات پر دلیل ہے کہ قرآن اس وقت بھی اسی طرح محفوظ تھا۔ اگر آج حفظ ہو سکتا ہے ویسے بھی حفظ ہوتا ہے۔ یہ پوری ایک چین ہے۔ تو 1 منٹ کے لیے امیجن کرو کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ان کا ٹیچر ہے وہ کبھی اسٹوڈنٹ تھا، وہ جس کا ٹیچر ہے وہ اسٹوڈنٹ تھا، وہ ٹیچر ہے وہ اسٹوڈنٹ تھا، اور اس نے اس طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا۔ اس طرح چلتے چلتے قرآن حفظ آپ کے سامنے آیا۔ اب میں یہ آپ کے لیے چیز سوچنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ جی اچھا عامر بھائی، اب میں جو بولوں نا آپ دھیان سے سنیے کہ آپ نے جو بتایا کہ قرآن حفظ، لیکن قرآن سمجھتے کتنے لوگ ہیں؟ فور ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ اے محمد، ہم نے آپ کے اوپر
کیا بولتے وہ ورڈز مجھے یاد, ہاں حلال کر دی آپ کی چاچا کی لڑکی, آپ کی پھوفی کی لڑکی صرف آپ کے لیے. لیکن آج بھی آپ دیکھو کہ آج بھی مسلم ہے وہ اپنی کزن سسٹر کے ساتھ شادی کرتے ہیں, لیکن جو قرآن کے آیات ہے اس کے حساب سے صرف پروفیٹ محمد کو اس سمے کے لیے حلال کی تھی اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اس ٹائم پہ یہ کدھر اسلام لکھا, مینس وہ قرآن کے آیات ہے, کدھر وہ لکھا ہوا جو ہے, دکھائیں کون سی شادی آیت, کی, کون سی آیت ہے؟ ہاں؟ مجھے عامر بھائی ڈھونڈنا پڑے گا. وہ جو شادی کی ہے نا, اے محمد ہم نے حلال کر دی آپ کے اوپر چاچا کی لڑکی, ماموں کی لڑکی, وہ جو کزن سسٹر ہے نا اس کی وہ آیات ہے. ہاں ہاں, تو وہ آیت مجھے نمبر بتا لیکن وہ دیں, میں صرف کھول کے آپ کو سمجھاتا ہوں. پروفیٹ محمد کے لیے ہی تھا, پروفیٹ محمد کے نہیں لیے نہیں ہی نہیں وہ نہیں تھی. نہیں 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 نہیں, فرق سمجھے, وہ پہلے آیت مجھے دکھا دیں تاکہ میں اس کو پڑھوں, پھر ہی بات کر پاؤں گا اس پر. آپ کی اسٹریم ٹھیک ہے, ہمیں عامر بھائی کب ہوتی ہے؟ مگر ایک سوال ہے, ٹھیک ہے, کیا اللہ کے رسول نے, یہ بڑا زبردست سوال پیچھے ایک ہمارے پرائیویٹ چیٹ کے اندر آ گیا, بڑا پیارا سوال. پہلے تو آیت آ جاتی, میں اصل میں معین انصاری بھائی, میری عادت ہے, معین انصاری بھائی پیچھے بیٹھے ہیں پرائیویٹ چیٹ میں, بڑا جاندار سوال رکھا ہے, مگر میری عادت ہے جب تک آیت سامنے نہ آئے تو اس کے اوپر میں, یعنی ریفرنس کے بغیر میری عادت نہیں ہے بات کرنے کی. مگر سوال بڑا پیارا ہے. اگر اللہ کے رسول کے لیے خاص تھا تو اللہ کے رسول نے تو اپنے کسی کزن کے ساتھ شادی نہیں کی, نہ خالہ کی بیٹی, نہ ماموں کی بیٹی, نہ چچا کی بیٹی, کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کی. تو ان کے لیے خاص حلال تھا تو انہوں نے کب کی ہے؟ کوئی بھی نہیں کی. ہاں, کوئی بھی بیوی اللہ کے رسول کی رشتہ دار نہیں ہے, نہ چاچا کی بیٹی, نہ ماموں کی بیٹی, نہ خالہ کی بیٹی, نہ پھپھا کی بیٹی, کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر انہی کے لیے حلال تھا تو کم از کم وہ تو کرتے نا, انہوں نے نہیں کیا. اس کا مطلب ہے اس آیت کا مطلب آپ صحیح نہیں سمجھے, وہ آیت سامنے آئے گی تو آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, ایک منٹ عامر بھائی, ایک ہی منٹ, شاید یہ مجھے مل جائے گی, میں نے اپنے ایک دوست کو بھی بھیجی تھی. ایک ہی ہاں منٹ. ضرور دیکھ لیں, دیکھ لیں دیکھ لیں دیکھ لیں دیکھ لیں, آپ بھی دیکھ لیں, میں بھی اپنے تائیں چیک کرتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی نظر آ جائے جو آپ بول رہے ہیں. ہاں, ایک منٹ, الحزاب اس میں لکھا ہوا ہے, ایک منٹ. ہاں ہاں, الاحزاب 4:23, 4:23. 4:23, ٹھیک ہے. ہاں میں آیت لے آتا ہوں سامنے. ٹھیک ہے, اے نبی ہم نے تمہارے لیے وہ بیوی حلال کر دی جس کو تم نے ان کا مہر ادا کر دیا ہے, اور اللہ نے غنیمت کا جو مال تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے جو باندیاں تمہاری ملکیت میں آ چکی. 4:23, 4:23 یعنی 23 ہے نا؟ نہیں سوری 33:50. کمال سوری. اچھا 33:50. ایک منٹ ٹھہریں. یہ سارے چلو احکام ٹھیک, خاص تمہارے لیے, دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے, اس میں کلیئر لکھا عامر بھائی. چلیں ٹھیک ہے, دیکھ لیتے ہیں, میں ادھر آ رہا ہوں کیونکہ یہ آیت نا اس کے 33:50 50. ہاں 33:50. ٹھیک ہے, یہ اے اسکرین شیئر نبی ہم ہوگی نے ہوئی ہے تمہارے یہ. لیے تمہاری یہ حلال کر دی ہے, وہاں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. اس کو ہندی میں لا ہاں ٹھیک ہے, سکتے ہیں عامر بھائی؟ نہیں میں سمجھ گیا ہوں, یہ جو آپ کا نقطہ ہے, یہ جو خالصتاً لک ہے من دون المؤمنین, اس میں ایک نکاح ہے جس کو کہتے ہیں بنا حق مہر کے نکاح. ٹھیک ہے, بنا حق مہر کے, یہ اس کا ذکر چل رہا ہے. یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو فرق پتہ چلتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہبا کرتی ہیں عورتیں, جو ہبا کا خاصہ ہے نا, وہ خاص نبی کے لیے ہے. آپ کو ہبا کا نہیں پتا, پہلے غور سے سننا ہے. یہ آپ کے سامنے آیت ہے, میں ہائی وہ لائٹ کرتا ہوں. جو اپنے آپ یہ دیکھیں, نبی سے شادی کرنا چاہتے ہو, یہ دیکھیں, یہ خالصتاً, یہ یہاں سے یہ ٹکڑا ہے, یہ ہے صرف اتنا حصہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. اوپر والے میں نہیں, اوپر والا نہیں. یہاں پر خالصتاً لک من دون المؤمنین, اس کی وجہ بتاتا ہوں. وامرأتن, اور ایسی عورت, مؤمنتن, جو مومن ہو, ان وہبت, جو ہبا کر دے, گفٹ کر دے. کیا گفٹ کرے؟ نفسہا للنبی, اپنے آپ کو اپنے نبی کے لیے. ان اراد النبی, اگر آپ ارادہ رکھتے ہوں, این یستن کے ہا, یہ گفٹ نہیں, ین نکاح ہوگا کہ آپ اس سے نکاح کر لیں. یہ خالصتاً لک من دون المؤمنین ہے. یہ یاد رکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ اگر
کوئی عورت ہبا کرنا چاہتی ہے تو وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نفس ہبا کر کے ان سے نکاح کر کے اپنے جو حقوق ہیں ان سے دستبردار ہو سکتی تھی. مگر آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی جس طرح یہ اختیار دیا گیا تھا نا, اللہ کے رسول نے کوئی ایک نکاح اس بنیاد کے اوپر نہیں کیا. کوئی ایک عورت آئی تھی, ایک عورت جس نے آ کر اپنے آپ کو اللہ کے رسول کو کہا میں ہبا کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول نے اس سے بھی نکاح نہیں کیا تھا. حضرت عائشہ سے روایت ہے, اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبا کرتی ہوں آپ پر. اب ہبا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لیڈر تھے, پولیٹیکل لیڈر, ایکٹیو رول تھا, ٹھیک ہے نا, سماج میں ایک پولیٹیکل ریفارمز کرنا وہ سارا رول تھا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بندہ اپنی ازواج کی طرف یا اپنی بیویوں کی طرف اس طرح بزی ہو جائے گا کہ وہ کہیں گی بھئی گھر کا راشن دو, بچے رو رہے ہیں, بچوں کا خیال رکھو, اسکول چھوڑ کے آؤ, اسکول سے لے کے آؤ, تو وہ سماج کا جو کاریہ کرتا ہے, پالیٹکس ہے, وہ نہیں کرتا. جیسے مودی جی پالیٹکس کر رہے ہیں, فیملی چھوڑ آئی, فل فوکس پالیٹکس کے اوپر کیا. ان کی پوری ایک نریندر مودی کی مووی بھی موجود ہے کہ کیسے انہوں نے کشٹ کر کے پوری اپنے آپ کو فوکس کیا. لیڈر جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. اس کو یہ حکام اللہ کے رسول کو ریلیکس کرنے کے لیے دیا. آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ نے مشن کو اس قدر رکھنا ہے کہ کوئی عورت اس نیت سے کہ وہ ایک نبی کی بیوی بنے گی, ام المومنین بنے گی, اگر وہ یہ چیز چاہتی ہے تو آپ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہبا کر کے آپ کی طرف آ سکتی ہے. مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کسی ایک عورت پر بھی یہ حق استعمال نہیں کیا. آپ کی جتنی بیویاں ہیں وہ اس کیٹیگری کے اندر نہیں ہیں. آپ نے ان کو حق مہر دیا, ان کا ولیمہ ہوا, ان کو وزٹ کرنے جاتے تھے, ان کے حقوق تھے, ان کے گھروں میں جاتے تھے, ان کے سارے خیالات کا خیال کیا, سب کچھ کیا. تو اس لیے یہ کہنا کہ اس آیت میں, یعنی ایک دوسرا اعتراض ہے جس کا جواب میں دے رہا تھا, تو یہ آپ سمجھ لیں جو خالصۃ لک من دون المومنین ہے, یہ خاص ایک عورت کے بارے میں, پچھلے سارے جملے کے بارے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ ہاں لیکن اس کو عامر بھائی اگر 38 39 اور 40 کو ایک ساتھ ملاتے ہیں تو 40 میں مینس 38 سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے آیت, اور 40 میں اللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ یہ سارے احکام خاص تمہارے لیے ہے, دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. اب 38 39 40 کو ایک ساتھ بائنڈ کریے. نہیں 38 49 کہہ رہے ہیں, یہ تو میں نے 50 کھولی ہوئی ہے. 38 کہاں سے آ گیا؟ اتنے پرانی بات کر رہے ہیں آپ پیچھے. آپ کون سی کھولی ہے عامر بھائی؟ میں آپ کو 38 39 40 کی بات کر رہا ہوں. نہیں آپ نے 33 کی 50 بتائی تھی. نہیں سوری, یہ 38 ہے. دیکھیں میں پڑھتا ہوں, آپ 38 کھولیے. اے نبی, ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیوی حلال کر دی جن کو تم نے ان کا مہر ادا کر دیا ہے, اور اللہ نے غنیمت کا جو رکے نمیش بھائی یہ 50 نمبر آیت ہے, آپ نے نمبر غلط لکھا ہوا ہے. 33 کی 50. اچھا, میرے میں یہ 38 دکھا رہی ہے, 38 39 40 دکھا رہی ہے. نہیں وہ آپ نے غلط پڑھ لیا ہوا ہے. 33 جو آپ نے پہلے نمبر دیا تھا وہی ہے, یہ آپ کے سامنے کھلی ہے اسکرین کے اوپر. 33 یہ دیکھیں, ترجمہ پڑھیں, ہندی میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے. یہ دیکھیں, اچھا, ابھی اس میں دیکھیں ہمیں آگے کیا لکھا ہے. ہاں, تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹی اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھی اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے, اور تمہاری دودھ شریک بہنیں. کدھر پڑھ رہے ہیں؟ ایک منٹ نمیش بھائی, ایک چیز کریں یار, اس طرح نہ کریں. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 پڑھ رہے ہیں. 23 40 23. نہیں ایسے نہیں کریں. یہ عامر بھائی, یہ دونوں کو ملائیے, آپ ان کو دونوں کو ملائیے. نہیں رکنا ہے. ایک مسئلہ کرنا ہے ابھی پہلے, خالصتاً لک کا ایک مسئلہ, ایسے مکس نہیں. یہ غلط کر رہے ہیں نا آپ, دیکھیں اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی معاملہ, غلط ہے. ایک چیز پکڑیں, جو آیت آپ نے ابھی بتائی ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کزن کے ساتھ 33. ابھی اس پوائنٹ پہ آ جائیں, واپس آ جائیں, ٹھیک ہے. 33 کی 50, اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ جو کزن میرج تھی وہ صرف اللہ کے رسول کے لیے تھی, نارمل مومنین کے لیے نہیں تھی. یہی کہہ رہے ہیں نا؟ اللہ کے رسول کے لیے تھی, اور جو ہجرت ان کے ساتھ جو عورتیں کرتی تھی ان کے لیے تھی. مینس ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ حلال کیا تھا پروفیٹ محمد کے لیے, صرف پروفیٹ کے لیے, اور دوسرے کے لیے نہیں. اوہو میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کزن میں زیادہ نا مکس نہ کریں, آپ پریشان کنفیوز کر رہے ہیں. سمپل رکھنے لگا ہوں. کزن میرج صرف اللہ کے رسول کے لیے تھی, نارمل مسلمانوں کے لیے نہیں تھی. سمپل ایسے یہ کہہ رہے ہیں. اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے. یہ وامرأۃ مؤمنۃ, یہ ہے ٹکڑا اس آیت کا جو خاص کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ان بیچ میں آیا نا, ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد ان یسکن, کیا خالصتاً
لک من دون المؤمنین. ٹھیک ہے, یہ آپ کو یہ چیز بتاتا ہے. عربی اس کے لیے آپ کو عربک کا تھوڑا سا بیسک پتا ہو تو آپ اس مسئلے کو حل کر لیں گے, آپ کے لیے دقت نہیں ہوگی. اسی لیے میں کہتا ہوتا ہوں ہمارے لوگوں کو چاہیے عربک پڑھیں, فرق پتا چلے. تو یہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس چیز کو خاص کیا گیا ہے, اس ہبہ کو. پوائنٹ نمبر 1. اب آ جاتے ہیں دوسری آیت کے اوپر. اب آپ مجھے بتائیں دوسری آیت کے اوپر کیا دقت ہے. اب ہم دوسری پہ جا رہے ہیں, یہاں سے مسئلہ حل ہو گیا. 4 کی 23 کے اوپر. جی جی کیا ہے اس میں؟ اس میں یہاں سے پڑھیے, تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں, تمہاری پھوفیاں, تمہاری خالائیں اور بھتیجے اور بھانجیوں, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. ہاں یہ یہاں سے شروع کریے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں تو کیا ہوا اس یہ میں؟ مسلموں کے لیے ہے یہ آیات. ہاں یعنی حرام ہے. ہاں حرام ہے. آپ کو اس کا مطلب ہے آپ کو نہیں پتا چلا کہ یہاں معاملہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں کزن میرج نہیں حرام کی گئی, یہاں چاچا کی بھتیجی کے ساتھ, ماموں کی بھانجی کے ساتھ یہ حرام کی گئی ہے, کزن میرج نہیں. کزن میرج کیا ہوتی ہے؟ ہاں سمجھے ذرا. کزن میرج ہوتا ہے, کزن میرج کا جو میں مطلب یا جو اسلام نے جائز کیا ہے وہ ہوتا ہے چاچا کی بیٹی. ٹھیک ہے, یعنی 2 بھائی ہیں, 2 بھائی, ان 2 بھائیوں کا آگے اولاد ہوتی ہے, ایک کا ہوتا ہے بیٹا, ایک کا ہوتی ہے بیٹی. ان دونوں کی شادی ہو سکتی ہے. یہاں جو حرام ہے نا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں حرام ہوا ہے, یہ پتہ کیا ہے اس کا مطلب ہے چاچا اپنی بھتیجی سے نہیں کر سکتا, سگا چاچا سگی بھتیجی. یعنی مثال کے طور پہ میں چاچو, مثال کے طور پہ میرا بھائی ہے, میں چاچو, اس کی بیٹی ہے, میں اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا, میرا بیٹا اس کی بیٹی سے کر سکتا ہے. یہ حرام کیا گیا یہاں پر. چاچا بھتیجی کی غور سے سنا. نہیں الگ کیوں دکھ رہا ہے؟ بنات الاخ, یہ دیکھو بنات الاخ, بھائی کی بیٹی, یعنی تمہارے بھائی کی بیٹی جو ہوگی تمہاری بھتیجی, وہ بنات الاخت تمہاری بہن کی بیٹی یعنی تمہاری بھانجی. یہ آپ نے سمجھنا ہے. ماموں کا, غور سے سنیے گا, ماموں کا بھانجی سے, چاچا کا بھتیجی سے, پھپھی کا بھتیجی سے, یہ نکاح حرام ہے اس آیت کے مطابق. کزن میرج نہیں. آپ کو سمجھنے میں دقت لگی ہے, یہ دوبارہ غور سے سنیے گا. یہ دیکھیں تمہاری مائیں یہاں پر لکھا ہوا ہے, آپ کو دقت ہوئی ہے عربی نہ جاننے کی وجہ سے. اگر آپ کو عربی آتی ہوتی, تھوڑا سا پتا ہوتا تو آپ کو دقت نہیں ہوتی, یا پھر شاید ٹرانسلیشن کی غلط فہمی سے آپ کو لگ رہا ہے, کیونکہ جو آپ کو سمجھ آئیے یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے امہاتکم تمہاری مائیں, بناتکم تمہاری بیٹیاں, اخواتکم تمہاری بہنیں, اماتکم تمہاری مامی سوری چچی پھپھی. ٹھیک ہے, خالاتکم تمہاری خالہ, تمہاری خالہ یعنی تمہاری ماں کی بہن, اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی. جیسے میں نے آپ کو بتایا خالہ کا بھانجے کے ساتھ, ماموں کا بھانجی کے ساتھ, چاچو کا یہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اسی کو آگے پھر اب پہلے رشتہ کیا تھا بطور بھانجی کا. ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پر یہ میں نے لفظ ہائی لائٹ کیا, اوپر دیکھیے گا اسکرین پر, یہ جو ہائی لائٹڈ ورڈ ہے نا, یہ رشتہ بتا رہا ہے بحیثیت ایک بھانجے کے, بتیجے کے. یہاں جو خالت کم ہے, مجھے 1 منٹ ٹرانسلیشن کو ہٹانے دیں, مجھے دقت کر رہا ہے کیونکہ میں نے آپ کو ورڈ سمجھانے ہیں. یہ جو ورڈ ہے اماتکم, یہ رشتے کا ایک اینگل بیان کر رہا ہے. وہ اینگل ہے اگر تم بتیجے ہو تو تم اپنی پھپھی سے نہیں کر سکتے. اگر تم, اور یہ ہاں یہاں آ جائیں, اب خالتکم یہ ورڈ کہہ رہا ہے اگر تم بھانجے ہو تو تم اپنی مامی سے نہیں کر سکتے. یہ رشتہ کلیئر ہو گیا. اب یہ یہاں سے اب اینگل چینج ہو رہا ہے رشتے کا, بنات الاخ. اب تم اگر ماموں ہو, سوری چاچو ہو, تو یہ رشتہ آ گیا, یہ حرام ہے. اور اگر تم ماموں ہو تو رشتہ حرام ہو گیا. یہ ہے سمپل. دو اینگل سمجھنے رشتوں کے. ایک ہے بحیثیت بھتیجا اور بھانجے کے شادی نہیں کر سکتے اپنے ماموں سے یا اپنے چاچو سے یا اپنے پھپھو سے, اور ایک ہے بحیثیت چاچو کے اور ماموں کے اپنی بھتیجی اور بھانجی سے شادی نہیں کر سکتے. کزن میرج یہاں پر حرام نہیں ہے. کزن جو جس چیز کو جائز سمجھتے ہیں اسلام کے اندر, وہ ہے میرے چاچو کی بیٹی ہے, میرے تایا کی بیٹی ہے, میرے ماموں کی بیٹی ہے, میری پھپھو کی بیٹی ہے, میں اسے کر سکتا ہوں شادی. سمپل. ٹھیک ہے, یہ ہے چیز. یہ ٹرانسلیشن نہ سمجھنے کی وجہ سے دقت ہوئی ہے آپ کو, اور وہ اللہ کے رسول کا جو خالص ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ وہ ایک عورت کے لیے ہبہ کے والے سے. بہت شکریہ میرا بھائی. اور کچھ؟ اچھا ابھی عامر بھائی ابھی اور بھی سوال ہے, یار کسی کو لینا ہے تو پھر میں نیکسٹ ٹائم آتا ہوں. ہاں بہت ہیں پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نیکسٹ آئیے گا, مزہ آیا آپ سے بات کر کے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نمیش بھائی, بہت دھنیہ واد. ٹھیک ہے, تھینک یو میرا بھائی, تھینک یو. اوکے اللہ حافظ.
निमेश भाई थे दोस्तों, उनको एक गलत फहमी थी ट्रांसलेशन की वजह से, और वो वर्ड था जिसकी जमीर नहीं लगी हुई थी, तो उनको लगा कि शायद ये कोई दूसरी चीज है, तो माशाल्लाह मसला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे पूछ लूं क्योंकि नहीं आप तो बिल्कुल, बताते नहीं हैं। नहीं मैं बिल्कुल बताऊंगा, बात बिल्कुल क्लियर थी और वो माशाल्लाह बड़े अच्छे हम्म, तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया और वाजे होगी बात उन पे। जी अगर जी। कजन मैरिज पे उन्हें एतराज होता तो उन्हें वो रखना चाहिए था, बजाय ये कि ये चीज रखते, उस पे बात हो सकती थी। लेकिन ठीक है, हम्म, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन किया आपने। जजाकल्लाह। अच्छा, यहाँ मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि मिसाल के तौर पर अब्बू का कजन हो, मिसाल के तौर पर एक बाप है, उसका कजन है, वो उस बाप की बेटी से शादी कर सकता है क्योंकि वो चाचू नहीं है, ओरिजिनल कजन हो गया ना, डायरेक्ट ब्लड जो होता है जिसे कहते हैं इमीडिएट रिलेशनशिप, जो है इमीडिएट रिलेशनशिप ब्लड का। तो अगर मिसाल के तौर पे, मेरा ये रिश्ता समझने के लिए आपको बता रहा हूं, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, ऑब्वियसली शादी वगैरह नहीं होगी मेरी। तो मिसाल के तौर पे मैं हूं, मेरी एक बेटी है, और मेरा एक कजन है, दूर का चाचा का मामू का बेटा कोई, वो मेरी बेटी के साथ शादी कर सकता है। अगर मेरी बेटी हो, वो मेरी बेटी के साथ शादी कर सकता है। मगर अगर मेरा सगा भाई होगा, वो मेरी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता, सगा भाई। ये समझना, आपने कजन मैरिज को इस तरीके से भी इस्लाम आपको जनाब समझा देता है। हमारे साथ जय सिंह है। जी नमस्ते। जय भाई आदाब, मेरा भाई जय सिंह, कैसे हैं, खैरियत से हैं? बढ़िया एकदम। जी जय भाई। अच्छा आमिर भाई, कुछ ज्यादा सवाल तो नहीं है, मतलब किसी लेकर टॉपिक को बहुत ज्यादा, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब आप, आज काफी बातचीत हुई, मैंने कल की भी आपकी स्ट्रीम देखी, तो जी जी। ब्लास्फेमी के ऊपर काफी कुछ हुआ है आज भी स्ट्रीम में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर ब्लास्फेमी आप मतलब किसको कंसीडर करते हैं आपके नजदीक? सर अगर तो आप इस्लामोफोब नहीं हैं, और आप इस्लाम के प्रति या मुसलमानों के प्रति नफरत, बेजा नफरत नहीं रखते हैं, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अगर आप रखते हैं तो फिर सीधे हो जाएं, बस इतनी सी बात है। इसको कहते हैं सारा चक्कर इस चीज का है। नहीं मतलब ठीक है। अगर जैसे ना बिल्कुल, मैं जैसे कि अगर अगर कुछ कोई बोलना चाहे, कुछ बात करना चाहे, कोई डायलॉग हो, तो कहाँ मतलब लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ये मैं जस्ट जानना ये जो चाहता हूँ। हाँ, आपसे पहले जो भाई आए थे, आपसे पहले जो भाई आए थे, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के ऊपर, रिश्तों के ऊपर बात की है, बड़े सलीके से बात की, हमने जवाब दिया है। अगर ठीक है। हजरत आयशा की शादी के ऊपर कोई बात करना चाहता है कि उनकी छोटी एज थी, हजरत आयशा की एज इतनी थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु आपके मोहम्मद, यानी कोई इस तरह जुमला बोले कि आपके मोहम्मद साहब की जो एज ज्यादा थी, उनकी छोटी थी, तो ये शादी कुछ ठीक लग नहीं रही, मुझे समझ नहीं आ रही, ये मॉरली मुश्किल है समझना। इस तरह की कोई बात अगर करना चाहता है तो जरूर करे। गंदे शब्द बोलेगा, कोई ऐसा बोलेगा, तो भाई जुबान तो फिर हमारे पास भी है, हम तो फिर ऊपर से लेकर नीचे तक सारा कर देंगे ना मामला। ये होता है जे भाई, और कुछ भी दिक्कत नहीं है। जो इतराज है पूछें, आपको ऐसा मसला नहीं, नहीं सवाल करें, इज्जत मेरा के साथ हो, हर बंदे को पता होता है, हर बंदे को। जे बिल्कुल भाई अगर आप ये कहें ना कि जी मुझे समझा दें पहले किसे कहते हैं किसे, हर बंदे को पता, आप बच्चे नहीं हो, सबको पता होता है कि कौन सा वर्ड बोलूंगा तो वो बदतमीजी है, बात करने का तरीका क्या है, ये सबको पता होता है। ये सिर्फ इधर जी। आके ना बच्चे बनते हैं हमारे लोग कि जी मुझे समझ नहीं आ रही ब्लास्फेमी किधर होगी। अच्छे से कोई भी नहीं एतराज रखें, कोई ब्लास्फेमी उसको कहता। हम्म, देखो मैं सर जैसे एक बात बताता हूँ आपको, अभी जैसे थोड़े टाइम पहले की बात है, अभी जैसे कल की आपकी स्ट्रीम भी देख ले, तब आपने स्ट्रीम करी, उसके अंदर आपने काफी कुछ बोला, तो अब क्या उसका मतलब उसके एवज के अंदर भी कोई लोग बोलेंगे कुछ, तो फिर ये तो एक मतलब तो क्या बोलते हैं वो मेरी बात न्यूक्लियर सुने तो रिएक्टर पहले टाइप नहीं, निकल तो जाता है। हाँ, तो जे भाई पहले नहीं बोल रहे, मेरे बोलने पर मैं तो बोलेंगे, बोल ही पहले रहा नहीं हूँ बोल सर, रहे क्या? बिल्कुल मैं जब बोल रहे नहीं हैं, था, दोनों बोल रहे हैं। मैं जब नहीं था, तब एडम सीकर ब्लास्फेमी नहीं कर रहा था। मैं जब हाँ नहीं मैं था, बता रहा हूँ दोनों समीर ब्लास्फेमी नहीं कर रहा था। तो फिर तो ये क्या है बिल्कुल कि जी दोनों। आपने बोला उसके जवाब में बोलेंगे, तो भाई मेरे से पहले भी बोल रहे थे, मैं क्या कर सकता हूँ? जो नहीं बोलना चाहता मतलब है बोल ले, जैसे शौक पूरा कर ले, उसकी उसको भी शुरू हम कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। नहीं भाई मेरी वो तो बात, मैं आपको एक हमारा बात बताता हूँ जी भाई, हम ना गालियां खा के पक चुके हुए हैं। ये तो सब पक हम चुके हैं हमने आज जो के जमाने में। हाँ, तो बस ठीक है, नदीम अपना, नदीम भाई कह रहा हूँ, नदीम भाई तो पीछे आए हैं जे भाई, तो हम सब पक चुके हुए हैं, बेफिक्र हो जाए। नंबर बिल्कुल एक, बिल्कुल। हमारा कोई उसूल नहीं है, हमें शौक नहीं है। जे भाई अगर आपकी एज क्या है जे भाई, अगर बताना चाहे तो? मेरी सर 40।
40 जबरदस्त हो गया। जे भाई कब से फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पर मूवमेंट वगैरह को या लोगों को सबको? नहीं, मैं ऐसा कोई मूवमेंट तो फॉलो नहीं करता हूँ, मैं जस्ट अभी कैजुअल मतलब देखता रहता हूँ, आपके नहीं, भी कितनी देर चैनल हो गया देखता देख हूँ, रहे हैं? उनके यानी भी देखता हूँ। हाँ, यानी मेरा जो हो गए सवाल था वो ये मुझे, था कि कितनी देर हो गई है कि आप देख रहे हैं? आपका अभी का चैनल? नहीं नहीं, मेरा नहीं, यानी एक्स मुस्लिम्स का ओवरऑल जब से आपको पता चला है कि ऐसी कोई चीज एक्स है, मुस्लिम कितनी का देर हुई मुझे है? हो गए लगभग 7-8 महीने हो गए मैंने देखा है। अच्छा, 7-8 महीने, तो फिर तो बहुत हाँ, लेट हाँ, आए हैं आप, फिर तो बहुत बिल्कुल, लेट आए हैं। बिल्कुल। जी, हाँ, जी। फिर मेरे ख्याल से फिर इसीलिए जे भाई ये जो सवाल आप कर रहे हैं, इसीलिए जो लोग हैं ना 3-3 4-4 साल पुराने जो विजिट कर रहे हैं, उनको मेरा अंदाज समझ आ गया हुआ है। वो हिंदू कभी ऐसा हिंदू कभी भी कंप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है कि हमने क्या किया है, हमने छेड़ा है। ये नए लोग जो आ रहे हैं ना, उनकी वजह से मुझे दुख हो रहा है। और जितने नए लोग आ रहे हैं जिन बेचारों का कोई लेना देना नहीं इस मोमेंट में, यार मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूँ, प्लीज इनका पार्ट ना बने, हमारा भी दिल नहीं, दुखता है, प्लीज नहीं, इसका नहीं, हिस्सा मेरी ना बात बने। मैंने आपकी मैं 7-8 महीने से भले ही देख रहा हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी है, काफ़ी चीज़ें देख ली है। तो मेरा एक सर ये भी आता है इसके अंदर सवाल कि जैसे कि मतलब कई बार मैं देखता हूँ कि मतलब ब्लास्फेमी कुछ भी हो सकती है, इसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं होता। हाँ, अदब मैं उसका वजह आपको बता देता हूँ। ब्लास्फेमी कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता कुछ भी ब्लास्फेमी हो जाए इस तरह, तो फिर हम चल ही नहीं पाएंगे। भाई एक मिसाल के तौर पे एक नॉन मुस्लिम है, उसने इतराज करना है, वो कहेगा भाई मैं आपके अल्लाह को नहीं मानता, या आप कुरान को सच्चा साबित कर दो। हम इसको नहीं कहते कि भाई ये ब्लास्फेमी कर रहा है या ये कह रहा है कि भाई हमने इससे बात नहीं करनी है, उसको उठा के बाहर फेंक दिया, नहीं। मगर एक बंदा बदतमीजी से बात करे, तेरी ऐसी तो फलाना, तो इसने ऐसे कर दिया, नंगे वर्ड इस तरह यूज करे, उस तरह के शब्द बोले, तो वो तो सबको पता है। मैं कह रहा हूँ ये बोलना भी कि ब्लास्फेमी क्या होगी, कितनी होगी, ये बचपन है, सबको पता है। सबको पता है कि बदतमीजी क्या होती है, सबको पता है कि मैं कब तक आपकी माताजी के बारे में क्या जुमले बोलूंगा तो आप बर्दाश्त करोगे, कितनी आगे जाऊंगा। यार हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, सबको पता है। इंडिया के अंदर भी हर दूसरे दिन हमारा फड्डा स्कूल कॉलेज में फड्डे होते हैं, हमें नहीं पता किसी को उंगली करनी हो तो कैसे करते हैं, बच्चे हैं हम, क्या हमें नहीं पता कि किसी को उंगली कैसे करते हैं, तो बस उस उंगली को ब्लास्फेमी कहते हैं, सिंपल। इतनी तो क्या अब तो रॉकेट साइंस है उसके अंदर? नहीं, रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन अब तो ये शुरू हो चुकी है। अब तो जैसे हाँ तो आपकी बस भी ठीक है फिर, केजीएफ तो बस सीरीज भी ठीक आ है। चुकी है, तो अब इसके हाँ रिबटल तो भी बस ठीक आएंगे, है, वो भी बनाएंगे। तो आने दो, आने दो, लाओ, क्या कर सकते हैं, लाओ, जब लाओगे तो तब की तब देखेंगे। नहीं, आपके वो पास तो तो 33 कोटी है। हाँ, तो खैर आएंगे ही, दोनों साइड से तो बस आएंगे ठीक अब है, तो। तो बस ठीक है ना, जाओ ना यार, फिर इस तरह क्या नखरे क्या कर रहे हो, आएंगे ना, मैं भी, ये ऐसे ही है, मैं भी आ रहा हूँ ना जी, मैं भी आ रहा हूँ। आना, आना, पहले किधर रुके हुए थे, अब क्यों है ये हमें बता रहे हो चीखे निकाल के? जी भाई, अपना ख्याल रखो मेरा भाई, जो करना है करो जाके, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, जो उखाड़, ये सुन ले जरा, मैंने आपको पहले बताया, जिन सनातनियों का दुख हुआ है और वो इस्लामोफोब और मुर्तद और हेट नहीं फैलाते, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। मगर अगर किसी को ये खुमार है ना, तो भाई ये खुमार अपने दिलों से निकाल दो, ये दिल से निकाल दो, ठीक है ना? ये मैं सिर्फ इतना कहता हूं, ये खुमार दिल से निकाल दो। जो 7-8 महीने पहले आके दाएं बाएं देख रहा है, अम्मा जी मैं दुनिया में आ गया हूं, उसका हम क्या करें? वो पहले पीछे जाए ना, टाइमलाइन देखे कि 4-5 साल से यहां पर क्या तमाशे चल रहे हैं, फिर आ जाए हमारे पास, फिर हमें बताए हम कहां गलत हैं, हमें बता दे। और ये जो आया है 1.5 शणा, जे भाई मेरा प्यारा 1.5 शणा, आपका तो समीर माफी मांगी है तो उसके ऊपर तो आपको तब चढ़ गई है सब लोगों को, वो कहता है माफी क्यों मांगी है? आपके तो ये लोग हैं, हम तो फिर माफी मांग रहे हैं, आपके लोग तो ये भी गुस्सा कर रहे हैं कि माफी क्यों मांगी है, और उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मेरा भाई मेरी बात सुन लो एक चीज, ये जो मुसलमानों को तड़ियां लगाते थे ना आप, ये 4-5 साल पहले लगती थी, अब नहीं लगती तड़ी, अल्लाह के हुक्म से। अब अल्लाह के शेर मैदान के अंदर मौजूद हैं, अब हमारी आवाम भी अल्हम्दुलिल्लाह जाग चुकी हुई है, हम लोग समझ चुके हुए हैं, अब हम पक चुके हुए हैं, अब तुम्हारी बारी है, अब तुमने सीधा होना है, ये याद रखो। अब बराबरी की सतह के ऊपर बात होगी, अब ये नहीं है कि तुम कहो जी मैं फलाना कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, वो तुमने कर के जो चकना था ना वो चक लिया है, अब हम तुम्हें टेस्ट करवाएंगे तुम्हारी दवाई, ये याद रखना। ये कभी देखा था हिंदू आके कहते थे जी आप हिंदू को कभी देखा था टॉपिक पे ब्लास्फेमी बात करते हुए? हिंदू को कब से ब्लास्फेमी का टॉपिक सूझ गया अली भाई? हैं? मैंने जी आज जी। ये मैं देख रहा और हूं, ये हिंदुओं को भी ब्लास्फेमी के उसूल याद आ गए हैं कि ब्लास्फेमी हो रही है हमारी, बिल्कुल ब्लास्फेमी हो रही है।
آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ بندہ اپنے منہ